السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پیارے بھائیو، اس سے پہلے ہم نے اسلام کے 3 ارکان کو بیان کر دیا۔ آج چوتھا رکن روزہ ہے۔ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اس مہینے میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر ہر مسلمان عاقل بالغ روزہ رکھتا ہے جو اس کے اوپر فرض ہے، اگر کوئی عذر شرعی نہ ہو تو۔ لہذا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تمہارے اوپر رمضان المبارک کا روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ یہ رمضان المبارک کا روزہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس مہینے کا روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ ہم پرہیزگار بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، اور ہم برائیوں سے رک جائیں، برائیوں سے پرہیز کریں۔ محترم بھائیو، اس مہینے کے روزے کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، جیسا کہ متفقن علیہ کے اندر یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی نیت سے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا روزہ ایمان اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی نیت کر کے رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ایسے ہی صحیحین کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، کہ مسلمان میرا بندہ صرف میرے ہی لیے روزہ رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نیک کاموں کے ثواب کے بارے میں بتلا دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے، اگر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے، اگر کوئی حج کرے گا تو اس کا بدلہ یہ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی و انا اجزی بہ، کہ رمضان مبارک کا روزہ مسلمان صرف اور صرف میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ محترم بھائیو، غور کیجئے، ایسے ہی قیامت کے دن جب سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، کوئی کسی کا پریشان حال نہ ہوگا، سب یہ چاہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دن میں کامیاب ہو جاؤں، یعنی کسی کو نہ اپنے بیٹے کا، نہ اپنے باپ کا، نہ والدین کا، کسی کا بھی کسی کو خبر نہیں ہوگا، بس سب آدمی اپنے اپنے حالت کے اوپر غور کرے گا اور پریشان حال ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قرآن مجید اور روزہ کل قیامت کے دن اس آدمی کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے، اس کے لیے کل قیامت کے دن سفارش کرے گا۔
یعنی اس دن جس دن کے سب آدمی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اے بار الہ، یہ شخص دن بھر بھوکا پیاسا اور تیری عبادت کے اندر دن کو گزارتا تھا، حلال کمائی سے حاصل کردہ کھانا وہ نہیں کھاتا تھا، حلال پانی وہ نہیں پیتا تھا، صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، اے بار الہ آج کے دن تو اسے بخش دے اور جنت کے اندر داخل کر دے۔ محترم بھائیو، دیکھیے کہ روزہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرے گا۔ یہی نہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا، کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا قیامت کے دن۔ لا يدخل منہ احد غیرہم، یعنی روزہ دار کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ لہذا دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دار کے لیے کتنا بڑا انعام و اکرام رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ، کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان میں جو انسانوں سے غلطیاں ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے، اگر وہ بندہ، اگر وہ مسلمان کبیرہ گناہ سے بچتا رہے۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ اس رمضان المبارک کا کتنا زیادہ اہمیت و فضیلت ہے۔ یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور اس کی فضیلت اس ناحیے سے بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ کتاب نازل ہوئی جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ محترم بھائیو، غور کیجئے کہ اس رمضان المبارک کی اتنی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، اور یہ اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، اور اس مہینے کے اندر جو شخص روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لہذا محترم بھائیو، یہ مہینہ جب ہمیں ملے تو ہمیں اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس مہینے کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھ کر کے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو معاف کروا لینا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس مہینے کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔